تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچن زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. I am a Zionist. As a Jewish rabbi, according to the Torah, Israel have no right to exist. Israel have no right to exist at all. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Just want to say, finally, go Birds, fuck ICE, and free Palestine. Thank you. $14 billion to the occupation of Palestine. You have one on your hands. Free Palestine! Free Palestine! ہم سب نے ہمیشہ سے اپنے جمعہ کے خطبوں اور ساتھ ساتھ ٹی وی شوز میں فلسطین کی بدحالی کی بہتری کے لیے دعائیں کی، مگر ہم نے صرف دعائیں کی ہیں کہ کیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہی نہیں۔ فلسطین دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن دا اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر تبدیل ہو۔ میں بات کر رہا ہوں زائنزم، ایک ایسی آئیڈیالوجی کہ جس نے مڈل ایسٹ کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا کہ جس کے مظالم آج تک مسلمان ممالک برداشت کر۔ تو چائے کا کپ پکڑیں اور صوفے پر بیٹھ جائیں۔ آج ہم اس زائنزم کو پراپر ڈیبنک کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آج تک فلسطین کا معاملہ ہوا کیا۔ تو آپ سب لوگ زائنزم کا نام پہلی بار ہی سن رہے ہیں۔ تو بیسیکلی زائنزم 19 سینچری میں ایک ایسی آئیڈیالوجی پریزنٹ کی گئی تھی کہ جس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ جوز کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پر جو یہودی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو جگہ ہے، وہ جو ریاست جہاں پہ بنائیں گے وہ فلسطین ہونی چاہیے، کیونکہ فلسطین ان کا ریلیجیس اور ہسٹورک ہوم لینڈ رہ چکا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 19 سینچری کے یورپ سے۔ 19 سینچری کا جو یورپ تھا وہ نیشنلزم کا دور تھا، ہر قوم اپنی اپنی پہچان ڈھونڈ رہی تھی، اپنا اپنا ملک بنانا چاہیے۔ اٹالینز اپنی یونیفیکیشن میں لگے ہوئے تھے، جرمنز نے اپنا امپائر بنایا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ملک اپنا اپنا ہوم لینڈ بنانے کی بات کر رہا۔ لیکن جوز کے لیے یہ ٹائم بڑا مشکل تھا، ان کی پرسیکیوشن پورے یورپ میں، خاص کر ایسٹرن یورپ میں بہت بڑے لیول پر ہو۔ یہودی کو گالی سمجھا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں گیٹوز میں رکھا جاتا تھا، انہیں چھوٹی سی غلطی کے اوپر مار دیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جابز، سوشل سیکیورٹی، تعلیم، ان سب چیزوں سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ تھرڈ کلاس سٹیزنز تو ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، ان ہیومن ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا۔ اب اسی سارے سلسلے کے اندر ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھیوڈر ہرٹز۔ یہ بیسیکلی ایک آسٹرین رائٹر اور جرنلسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے زائنزم کا آئیڈیا دیا، اور اسے فادر آف زائنزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسی نے ہی زائنزم کا آئیڈیا دیا تھا سب سے پہلے۔ تو اس کی زندگی میں ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ واقعہ آتا ہے جس کے ذریعے ہی اس نے زائنزم کا آئیڈیا بعد میں دیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی کی ہی برادری کا ایک جوئش آرمی آفیسر جس کا نام الفریڈ ڈریفس تھا، اسے فالس چارجز کے اوپر قید کر دیا گیا، اور اس نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے وہ سٹوری کور کی تھی، اور اس نے یہ دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا اگر ہم نے اپنی جوئش ہوم لینڈ اسٹیٹ نہ بنائی۔ 1896 کے اندر اس نے ایک بک پبلش کی دا جوئش اسٹیٹ کے نام، اور اس بک کے اندر اس نے مکمل طور پر اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس دیا کہ ہماری جوز کی ایک ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے، ایک الگ ہوم لینڈ ہونا چاہیے جہاں پر جوز اکٹھے ہو کے رہ سکے تاکہ ہم لوگوں کو نسل کشی کر کے ختم ہی نہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بالکل ایک سال کے بعد 1897 میں یہ بک تب تک بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے۔ 1897 میں ہرٹزل نے بیزل سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی زائنسٹ کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کے اندر اس نے بہت بڑے بڑے یہودی خاندان کے سربراہوں کو بلایا، زائنسٹ لیڈرز کو بلایا، اور ان کو اس بات پر ڈسکشن کرنے کے لیے ایک موقع دیا کہ ہم سب لوگ ایک ریاست تو بنائیں گے۔ سب نے اس چیز پر اتفاق کیا، لیکن سب کا ایک سوال تھا کہ بھائی تو نے اتنے زیادہ بندے اکٹھے کر لی ہیں تو ہم ریاست بنائیں گے کہاں پہ؟ ارجنٹائن میں بنائیں گے، یوگانڈا میں بنائیں گے، یا فلسطین میں بنائیں گے؟ فلسطین کے اوپر سب کی نظر جم گئی، اور فلسطین کو ایک مائل سٹون کے طور پر چن لیا کہ ہم ریاست بنائیں گے تو فلسطین میں ہی بنائیں گے۔ اور ان سب کو یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت جو فلسطین تھا وہاں پر میجورٹی مسلم عرب کی اور عرب کرسچنز، یہ دونوں معاشرے بہت زیادہ ہنسی خوشی وہاں پر ایگزسٹ کر رہے تھے، کو ایگزسٹ کر رہے تھے، وہاں رہ رہے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے فلسطین میں جگہ لینی ہے، وہاں پر اپنی ریاست بنانی ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوگی کہ جو ہمیں وہاں پر لینڈ اور لیجیٹمیسی اور پروٹیکشن، یہ تینوں چیزیں گارنٹی کرے۔ اب اسی کانفرنس کے اندر ہرٹزل نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ میں ایک جوئش ہوم لینڈ اسٹیٹ بنا چکا ہوں، وہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، میں بھی وہ آنے والے 5 سال میں نظر آئے یا 50 سال میں نظر، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ 1948 میں جا کر اسرائیل کی اسٹیٹ
बन जाता। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो ज़ायनिज़्म है वो 3 तरह का होता है, पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म, रिलीजियस ज़ायनिज़्म और साथ ही साथ क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म की बात हम आगे जाकर करें। पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म वो होता है जैसे कि हर्ज़ल जैसे लिबरल लोगों को, इन लोगों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, इन्होंने अपनी एथनिसिटी बचाने के लिए, अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक जूइश होमलैंड का इंतखाब करना था और इनमें मजहब का एलिमेंट बहुत कम होता है। मगर जो रिलीजियस ज़ायनिज़्म होता है उसके अंदर मजहब ही प्रॉपर एक मोटिवेशन होती है, जिसके अंदर वो लोग मजहब को यूज करते हैं अपनी बिब्लिकल स्टोरी से कि हम एक जूइश होमलैंड स्टेट बनाएंगे, कि हमारे आबाओ अजदाद और हम खुद यहाँ पर हजारों साल से रहते रहे। तो ज़ायनिस्ट लीडर्स ने अपना ये कॉलोनियल और पॉलिटिकल एजेंडा अचीव करने के लिए उन 50 सालों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन्स की, लॉबिंग की पूरी दुनिया के अंदर। ये लोग मुख्तलिफ कोनों में दुनिया के गए, हर लीडर के पास गए, सुल्तान अब्दुल हमीद के पास गए, ब्रिटेन के पास गए, जर्मन के पास गए और उसके साथ साथ अमेरिकन के पास गए। उनसे जाकर इस चीज के स्पॉन्सर करने के लिए बोला कि हमें स्पॉन्सर किया जाए ताकि हम अपना एक जूइश होमलैंड बना सके। ब्रिटेन के साथ इनकी मुकम्मल तौर पर बन गई और फिर मूवमेंट आता है वर्ल्ड वॉर 1 का, यानी 1917। इस वक्त हर्ट्जल मर चुका होता है, हर्ट्जल इसराइल की तकमील नहीं देख पाता। 1917 के अंदर बाल्फोर डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर्ड ने एक लेटर डॉक्यूमेंट करके इसराइल के इन ज़ायनिस्ट को भेजा था। इसके अंदर मेंशन किया गया था कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता है जूस के साथ और वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा इन जूस को एक रियासत बनाने के लिए फलस्तीन के अंदर। अब ये बहुत खुशी का लम्हा था इन यहूदियों के लिए जो पिछले कई साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे। साथ ही साथ मुसलमानों के लिए तबाही का टाइम शुरू हो गया था। सवाल यहाँ पे ये आता है कि कोई भी मुल्क एवं नहीं आपको कहता था कि भाई हम आपको जगह देंगे, वहाँ पे आते हैं। कोई ना कोई इसके पीछे मोटिवेशन होती है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मफाद होता है। यहाँ पर ब्रिटेन की कोई हमदर्दी नहीं थी, ये कॉलोनियल पॉलिटिक्स थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल टूट चुकी और उस टूटने के बाद ब्रिटिश ने फलस्तीन के ऊपर अपना मैंडेट ले लिया और ये वो वक्त था कि जब जूस इमिग्रेशन करके फलस्तीन के अंदर एंटर होना शुरू हो गए और वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने वाली ब्रिटिश हुकूमत। और उसके बाद 1920s और 30s में फलस्तीन में जाकर जूस आबाद होने लगे बहुत बड़ी आबादी में। और जो मुस्लिम अरब पॉपुलेशन थी वो भी अब हेजिटेट करना शुरू हो गई थी क्योंकि उन्हें उनके घरों से डिस्प्लेस किया जा रहा था, वहाँ पर इलीगल सेटलमेंट्स बनाई जा रही। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा इवेंट था जूस के लिए कि जिसने कॉफिन के अंदर आखिरी कील ठोकने का काम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर की हॉलोकॉस्ट भी हुई थी जिसने वेस्ट में बहुत ज्यादा हमदर्दी का लेवल बढ़ा दिया था जूस के लिए। और उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान भी दे दिया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जूस और अरब्स की 2 स्टेट्स होंगी, इनको 2 अलग अलग स्टेट्स में रखा जाएगा। अब ज़ायनिस्ट ने ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको पता था कि उनको बाद में सपोर्ट मिल जाएगी और मुस्लिम्स ने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ये पार्टीशन रिजेक्ट कर। और होना क्या था, मुसलमानों को वहां से उनके घरों से डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया गया, उन्हें वहां से धक्के मारकर उनके घरों से निकाला गया और रेफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया। और फिर साल 1948 में इन्होंने अपनी टेरर ग्रुप्स के जरिए मजीद कब्जा करके स्टेट ऑफ इजराइल कायम कर। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. अब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना है कि अमेरिका और इसराइल का बहुत गठजोड़ है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि ऐसा है क्यों अमेरिका इतना सपोर्ट करता है इसराइल को? इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन। 1948 के बाद दुनिया ना 2 धड़ों में डिवाइड। पहला धड़ा वो था जो कि अमेरिका था, दूसरा धड़ा सोवियत यूनियन। बट कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका को ये पता चल गया था कि अगर उनको मिडिल ईस्ट में कोई भी स्टेबिलिटी चाहिए, मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल चाहिए, तो उनको किसी एक ऐसे स्ट्रेटेजिक एलाई की जरूरत है जो उनकी पूरी बात मानता हो और उनकी फॉरेन पॉलिसी से मैच करती है। अब अरब स्टेट्स इतना खुलकर तो इस चीज का मुजाहरा नहीं करती थी उस वक्त, मगर जो इसराइल था वो इस चीज को पूरा रिक्वायरमेंट में पूरा करता था और इसी वजह से इसराइल और यूएसए की आपस में डील हुई और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक एलाई बना लिया। इसराइल को फंडिंग चाहिए थी, इसराइल को एक ऐसा सपोर्ट चाहिए था जिसके पीछे वो छुप सकता कुछ भी वॉर क्राइम्स करके, और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कंट्रोल हासिल करने के लिए एक ऐसे स्ट्रेटेजिक एलाई की जरूरत है, इसराइल से बेहतर हो नहीं सकता। तो रब ने बना दी जो, और इसी वजह से आज तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अमेरिका ने इसराइल को दी है, मिलिट्री एड की शक्ल में, इंटेलिजेंस की शक्ल में, वेपन्स की शक्ल में, उसके बाद आयरन डोम की शक्ल में। और सिर्फ 2022 के अंदर अमेरिका ने इसराइल को सिर्फ $3.8 बिलियन की मिलिट्री फंडिंग दी थी, जो किसी भी कंट्री को दी जाने वाली सबसे ज्यादा फंडिंग थी आज तक। और उसी से उन्होंने मजीद वेपन्स खरीदे, फाइटर जेट्स खरीदे, बॉम्ब्स खरीदे, न्यूक्स खरीदे और साथ ही साथ उन्होंने आईडीएफ को मजीद मजबूत बनाया ताकि वो जहां चाहे जिधर चाहे बॉम्ब करे, लोगों को कत्ल करे लोगों को, और उनको पूछने वाला कोई ना। और जब भी इसराइल को कोई क्वेश्चन करे तो इसराइल के पास सिर्फ एक बहाना होता है कि हम तो जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बिना पे करते हैं, या प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं, या सिस्टमैटिक ऑपरेशंस करते हैं। सेम अमेरिका वाले बहाने कि हम आपके बाप हैं,
ہم جو چاہیں وہ کریں گے, ہم ٹھیک کرتے ہیں, آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمیں بولیں. اب جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے کرسچن زائنسٹ. امریکہ صرف اور صرف ریجنل کنٹرول یا پولیٹکس کی بنیاد کے اوپر ہی صرف انٹرسٹ نہیں رکھتا ہے اسرائیل کے ساتھ. ایک بہت بڑا فیکٹر ایونجیلیکل کرسچنز کا بھی. یہ کرسچنز کا وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ obsess ہوتا ہے اینڈ آف ٹائمز, یعنی سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ. ان لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ان کی جو بائبل ہے اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس آئے گا اور وہ اسرائیل کے اندر آئے گا. تو اسرائیل کو انشور کرنا, اسرائیل کی پروٹیکشن کرنا, اس کو سپورٹ کرنا. Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. یہ کرسچن زائنسٹ جو ایونجیلیکل کرسچنز ہوتے ہیں یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ رئیس اور انفلوئنشل قسم کے لوگ. اور یہ بات صرف عام لوگوں تک نہیں ہے, ایون امریکن پریزیڈنٹ بھی اس چیز کے قائل ہیں, جیسے رونلڈ ریگن, ڈونلڈ ٹرمپ اور جارج ڈبلیو بش تک. یہ لوگ اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹس اور ریلیجیس ویلیوز کی وجہ سے ایک ببلیکل جو پروفیسی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں ٹرمپ نے اپنے ٹینور کے اندر اسرائیل کا جو کیپٹل ہے وہ جروزلم کو بنا دیا تھا, اور ساتھ ساتھ اس نے وہاں پر ایک ایمبیسی کا بھی انیشیٹو لیا. تو یہ وہی ایونجیلیکل کرسچنز کا پریشر ہوتا ہے اور جس کو ہر یو ایس اے پریزیڈنٹ انشور کرتا ہے. یو ایس میں ایک ادارہ ہے ایپیک کے نام سے جو ڈائریکٹ پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے, جو ایک لابنگ گروپ ہے جو کہ اتنا زیادہ ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے یو ایس پالیٹکس کے اندر کہ ان کے مختلف قسم کے جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بھی یہی بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہاں سے ہی پالیسیز کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, یہاں سے ہی لابنگ کی جاتی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا اور اس سب کا جو نیریٹو بنتا ہے وہ کس قدر ویل شیپڈ ہوتا ہے صرف اور صرف اسرائیل کی امیج بچانے کے لیے. اب آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں صرف اسرائیل تو نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں تو یو اے ای بھی ہے, بحرین بھی ہے, قطر بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, تو وہ کوئی نہیں کچھ کرتے. تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آج تک محمد سلمان نے کبھی بھی آ کر کوئی اس طرح کا اوپنلی بیان نہیں دیا, کیونکہ وہ لوگ ڈرتے ہیں. ان کی فورن پالیسی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر. امریکہ ہی ان کو ساری کی ساری ملٹری فراہم کرتا ہے, امریکہ ہی ان کا پالنے والا ہے, اور اگر وہ امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی رجیم کلیپس کر جائے گی, کیونکہ ان کا سروائیول ہی امریکن پالیٹکس کے ساتھ, اور وہ سارے کے سارے ان کو اپنا ابو جی مانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ امریکن بیسز کو دیکھ لیا جائے تو وہ قطر میں بھی ہیں, بحرین میں بھی ہیں, سعودی عربیہ میں بھی ہیں, اور کچھ کنٹریز نے تو نارملائزیشن آف ریلیشنز ود اسرائیل بھی کیا ہوا ہے, جیسے کہ 2020 میں ہونے والا ابراہم اکورڈز جو کہ بحرین اور یو اے ای نے سائن کیا اور اسرائیل کو اوپنلی ریکگنائز کیا. تو اس سب کے بعد ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان مسلم لیڈرز کے منہ سے کچھ نہ کچھ پھوٹے گا اسرائیل کے خلاف, کیونکہ یہ لوگ اتنا دم رکھتے ہی نہیں ہے, ان کے اندر وہ پانی ہے ہی نہیں. یہ صرف اور صرف امریکن سپونز ہیں, امریکن مہریں ہیں جن کو وہ یوز کرتا ہے اپنے مفاد کے. آج 21ویں صدی کے اندر بھی غزہ ایک اوپن ایئر پریزن بنی ہوئی ہے, یعنی ایک ایسی جیل کہ نہ جہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں, نہ وہاں سے کوئی اندر آ سکتا ہے, نہ وہاں کوئی ایڈ آ سکتی ہے, نہ وہاں کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے, ریسکیو آپریشن کیا جا سکتا ہے. ایسی اوپن ایئر جیل آج تک یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہوئے بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, کیونکہ غزہ اسٹرپ جو ہے نا وہ صرف اور صرف 40 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے. اور آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زائد فلسطینی وہاں پر موجود ہیں جو کہ چاروں طرف سے بند ہیں, اور بھوک سے وہاں پر ان کو ستایا جاتا ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے, ان کو ریپ کیا جاتا ہے. اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف ایک پروویژنل میجرز ایشو کیے ہیں کہ صرف اور صرف یہ بتایا جائے دنیا کو کہ بھائی کہنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اسرائیل ہر روز وہاں پر بم مارتا ہے, وہاں پر بلڈنگز ڈیمیج کرتا ہے, وہاں پر لوگوں کو قتل کرتا ہے, نہتے لوگوں کو, بچوں کو قتل کرتا ہے بنا کسی گناہ کے. اور وہاں پر اس سب کو کرنے کے بعد ہم ان کو پوری کی پوری اپنی ٹی وی سکرینز اور موبائل سکرینز پر دیکھتے ہیں, اور امریکہ کو پاکستان جیسی کنٹری نوبل پرائز کے لیے اناؤنس کر دیتی ہے. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی جب بھی کوئی اس طرح کا ریزولوشن گیا ہے وہ ریزولوشن کبھی پاس ہوتا ہی نہیں ہے. امریکہ اپنا ویٹو پاور یوز کر کے اس کو آگے سے بلاک کر دیتا ہے اور اس پر کبھی بھی سنوائی ہو ہی نہیں پاتی. کوئی آزاد نہیں ہے, کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں, زائنزم صرف ایک 50 سال پہلے شروع ہونے والی ایک تحریک تھی, تو آج فیشسٹ قسم کی موومنٹ بن چکی ہے, ایک ریاست بنا چکی ہے. اگر ہم نے ان سے کچھ سیکھنا ہو تو ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کا ساتھ کیسے دیتے ہیں, اپنے لوگوں کے درد کو کیسے سمجھا جاتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کیسے کچھ کیا جاتا ہے, ایموشنز کیسے رکھے جاتے ہیں, قوم کو کیسے بنایا جاتا ہے. اگر ہم نے ان سے واقعی کچھ سیکھنا ہے تو ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس قدر پاورفل کرے, اس قدر ایبل کرے کہ ہم خود جا کر وہاں پر اس سب چیز کو ختم کریں اور ان کو آزاد کریں.